السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ تمام کے سامنے شیطان کے وار یعنی شیطان کس طرح انسان پر حملہ کرتا ہے اس بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اذکار بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی۔ جو نماز نہیں پڑھتے، جو ذکر و اذکار نہیں پڑھتے وہ لوگ پھر بھی خوش رہتے ہیں۔ آئیے آج ہم آپ کو شیطان کے بہت سے حملوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے اللہ سے بغاوت کی ہوتی ہے، وہ مانتے ہی نہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کے آگے اکڑے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے اکڑ کے رہتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ ان کو شیطان کچھ نہیں کہتا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ اور شیطان کہتا ہے ان کو بگاڑنے کی، ان سے نافرمانی اللہ کی کرانے کی ضرورت ہی کیا ہے، یہ تو میرے ہی نقش قدم پر چل رہے ہیں، یہ میرے اپنے ہیں، اپنوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، وہ اس کا لشکر ہے، حزب الشیطان ہے۔ یعنی وہ کیا ہے، جو نماز نہیں پڑھتے، ذکر و اذکار نہیں کرتے، برائیوں میں مبتلا رہتے، ان کو پریشانی نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ شیطان کا لشکر ہے۔ انہیں شیطان ان سے یہ کہتا کہ یہ تو میرے ہی اپنے ہیں، یہ میرے ہی ساتھی ہے، کہتا ہے۔ تو پھر اس کی ساری قوت کہاں لگے گی؟ جو اس کی بات نہیں مانتے، جو صرف اللہ کی بات مانتے، اللہ کی فرما برداری کرتے اور شیطان کی نافرمانی کرتے، شیطان کو ناخوش کرتے اور اللہ کو خوش کرتے، اللہ کی فرما برداری کرتے، اللہ کی بات مانتے ہیں۔ ان کی ساری قوت اب ان کے پیچھے لگے گی۔ کس کے پیچھے؟ جو اللہ کی فرما برداری کرتے، اللہ کی بات مانتے، ان کے پیچھے، ویسے نیک لوگوں کے پیچھے شیطان مسلسل لگا ہوا رہتا ہے، تاکہ ان سے کوئی گناہ کر سکے، اور وہ بندے کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے شیطان۔ وہ ان کے اوپر کئی راستوں سے آتا ہے، اور اس میں سے ایک ہے مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے، مایوسی، نا امیدی میں مبتلا کر دیتا ہے شیطان ان کو، کیونکہ امید کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے، ایمان باللہ کا ایک جز ہے۔ امید کیا ہے؟ ایمان باللہ کا ایک جز ہے، لہٰذا اللہ سے اچھی امید رکھنا، یہ صرف آخرت کے بارے میں نہیں، یعنی صرف آخرت کے معاملے میں اچھی امید ہی نہیں، بلکہ ہر معاملے میں اللہ سے اچھی امید رکھنا۔ اللہ خیر کرے گا، اللہ اچھا کرے گا، انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا، پھر اس میں توکل کا عنصر شامل ہو جاتا ہے، تو یہ ایمان ہے۔ آپ اگر کوئی بھی حکم پڑھتے ہیں تو پہلے یہ سوچیں، میں بڑی مسکین ہوں، میں یہ نہیں کر پاؤں گی، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ کبھی نہیں سوچنا۔ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اسی لیے دیا ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں، اگر یہ میں نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ کرنے کا کبھی حکم نہ دیتے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جب آپ ہر بات پر کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ہو جائے گا، میں کر لوں گی یا میں کر لوں گا، اب یہ میں کر سکتا ہوں، میں پہلے بھی ایسے بہت سارے اچھے کام کیے ہیں، تو اب آپ کے دماغ میں کیا آئے گا؟ اب یہاں کیا خطرہ آئے گا؟ تکبر۔ یہ بھی شیطان کا حملہ ہے، شیطان کا وار ہے۔ پہلا وار کیا تھا؟ نا امیدی، مایوسی۔ اب یہ دوسرا وار کیا ہے شیطان کا؟ تکبر۔ عمومی طور پر یعنی عام طور پر جو نیک لوگ ہوتے وہ ان کو مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ بعض وقت ہم منہ سے نہیں کہتے کہ ہم بڑے نیک ہیں، لیکن خود کو نیک سمجھتے ہیں۔ وہ بھی کس طرح ہم سمجھتے ہیں خود کو نیک؟ ہمیں ہر وقت دوسروں کی برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہے، فلاں لوگ یہ کر رہے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کسی کی پیٹھ پیچھے نام لے کر برائی
کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ شیطان پہلے تو رکاوٹ ڈالتا ہے، لیکن اگر آپ پار کرو گے تو اب اس کے ہاتھ سے وہ بندہ نکل جائے گا، یعنی دور ہو جائے گا۔ اب وہ اگلا بار کیا کرے گا؟ اسے تکبر میں مبتلا کرے گا، اور جب تکبر میں انسان آ جاتا ہے، تکبر میں جب انسان آ جاتا ہے، وہیں سے غصہ بھی شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے بدگمانی بھی آ جاتی ہے، نیگیٹیویٹی بدگمانی بھی آ جاتی ہے، وہیں سے نفرتیں، حسد، بغض، کینہ، غیبت، چغلی، طانے، بد اخلاقی آتی ہے۔ یہ ساری برائیاں تکبر کے بعد آتی ہیں، جب انسان خود سے اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے اور دوسروں کے اندر برائیاں نکالتا ہے۔ اس لیے تقویٰ بڑا ضروری ہے، ہر وقت تقویٰ چاہیے۔ تقویٰ ان ساری کیفیات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ تقویٰ ان ساری برائیوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ نہیں اللہ سے ڈرو، ایسا نہیں سوچنا، ایسا نہیں کہنا، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ ہمیں جب تقویٰ ہمارے اندر یہ آ جائیں گا تو ہم ایسا سوچیں گے کچھ بھی برا بولنے سے پہلے، نہیں اب ہمیں ایسا نہیں بولنا چاہیے، کسی کے بارے میں برا، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ایسا آ جاتا ہے ہمارے اندر۔ ایسا نہیں کہنا، اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں، اللہ ہے نا ہر چیز کا حساب لینے والا۔ ایسا تقویٰ آنے کے بعد اپنے اندر یہ صفات آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سے تقویٰ مانگتے رہنا چاہیے، اور شیطان کے شر سے، دشمنی سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریے، میری اس ویڈیو کو لائک کریے اور شیئر کریے، کیونکہ اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔